وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو آقا خمینی کے کلام میں چل رہی تھی۔ آقا خمینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم پیغمبر کو رسالت و پیغمبر کے عہدے کے علاوہ حکومتی، سلطنتی اور ولایت کا عہدہ بھی عنایت کیا کرتا ہے، اور یہ آئے قرآنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں جس طرح اقیموا الصلاۃ میں امر اولی کے عنوان سے نماز کو واجب قرار دیا ہے، پیغمبر کی اطاعت کو بھی واجب قرار دیا ہے امر اولی کے عنوان سے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ اقیموا الصلاۃ آیا امر خدا ہے یا امر رسول، تو جواب دیں گے کہ وہ امر خدا ہے۔ پیغمبر تو صرف اس امر خدا کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں، تو اطیعوا الرسول بھی یہ اقیموا الصلاۃ کی طرح امر مولوی اقیموا الصلاۃ کی طرح واجبات اولیہ میں سے ہے، واجبات ثانویہ میں سے نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فرد عادی نہ سمجھا جائے، رسول خدا ایک فرد واجب الاطاعت ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ تمام لوگوں پر ان کے احکام اور ان کے دستورات کی اطاعت کرنا واجب ہے، حتیٰ وہ اپنی طرف سے بھی کوئی حکم دیں گے تو اطاعت کرنا واجب ہے۔ یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مقام رسالت و نبوت کے علاوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عہدہ حکومتی، سلطنتی اور مقام ولایت و سلطنت میں وجوب الاطاعت قرار دیا گیا ہے۔ اگر وہ دستور جنگ دیں تو اس جنگ میں جانا واجب ہو جائے گا اطاعت رسول کی بنیاد پر۔ اگر وہ خندق کھودنے کو کہیں تو خندق کھودنا واجب ہو جائے گا، وَإِلَّا اگر پیغمبر کے یہ عہدے ولایت حکومتی نہ ہوں اور پیغمبر کو واجب الاطاعت نہ بنایا گیا ہو تو حکم خندق کھودنے میں جس طرح پیغمبر اسلام نے دوسروں سے مشورہ کیا اور بہت ساری گفتگو کے بعد سلمان نے جو پیشنہاد کی کہ ہمارے فارس میں جب بھی ایسی مصیبت پیش آ جایا کرتی تھی کہ مختلف گروہ اتفاق کر کے کسی کے خلاف اجتماعی طور پر قیام کرنا چاہتے تھے تو ہم وہاں پر مقام دفاع میں خندق کھود دیا کرتے تھے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا اور اسی دستور کے مطابق عمل کیا۔
تو مسلمان بحیثیت اس کے کہ اپنے لیڈر کی مخالفت نہ کرے، اس کے علاوہ دستور پروردگار عالم بھی تھا کہ اپنے نبی کے امر کی اطاعت کرو، کیونکہ وہ واجب الاطاعت اطیع اللہ و اطیع الرسول کی آیت کی بنیاد پر۔ خالی مسلمان بما ہوا مسلمان اپنے لیڈر کو نہیں مان رہے تھے، بلکہ جو ہے اطاعت رسول ایک دستور نماز کی طرح تھا کہ آپ پر نماز جس طرح واجب ہے اس طرح اطاعت رسول بھی واجب ہے، جس طرح زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، نماز واجب ہے، اس طرح جہاد کرنا بھی رسول کے حکم پر واجب ہے، اور ہر وہ حکم جو بھی رسول اللہ دیں انجام دینا لازم ہے۔ وفاقی مذہبی امور نے جو فلسطین کے لیے جہاد واجب قرار دے دیا ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی رسول بن جائے تو ہم اطاعت کریں گے انشاءاللہ۔ جعلی رسول نہیں چاہیے ہمیں، اصل میں جعلی امام اور رسول تو بہت سارے کھڑے ہو گئے ہیں، ہمیں سچا رسول چاہیے۔ زبان سے کچھ کہتے ہیں، عمل میں کچھ کرتے ہیں۔ ہاں، رسول کی مخالفت کریں گے، وہ تو کبھی جو ایک کھڑے ہو کر کہیں گے ہم تو اسرائیل کی حمایت کرتے، تو پھر ہم تھوڑی کوئی مانیں گے کوئی۔ یہ ہے بھی سعودی عرب نے کی، مثلا یہ جو ہے ہمارے بہت سے جو ہے جو اپنے آپ کو بڑے لیڈر سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اسرائیل کی مدد کریں گے، اسرائیل کے ساتھ چلے جائیں گے، تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کوئی سچے رسول سچے امام کی بات چلنی۔ بس یہ آئے اطیع الرسول، علاوہ بر ان کے اطاعت اللہ اور اطاعت رسول میں ایک فرق یہ بھی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ اطاعت رسول یہ ذاتی نہیں ہے، عارضی ہے، جبکہ اطاعت خدا ذاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مطلب ہے وہ جو تفسیر میں لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ کہ اطاعت اللہ امر ارشادی ہے جو عقل کی بنیاد پر بھی ہے، اور اطاعت رسول امر مولوی ہے کہ جس طرح اقیم الصلاۃ امر مولوی ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے نہیں۔ تو یہ امر مولوی کی بنیاد پر زمامداری رسول اکرم اور حکومت و ولایت رسول اکرم از دستورات و شؤونات پیغمبر میں سے ہے کہ جو روز قیامت اگر کسی کو پکڑ کر کہا جائے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو وہاں پر وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے پر مستحق عقاب ہے۔ اس طرح وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ تم نے رسول اللہ کی کیوں مخالفت کی، کیونکہ اللہ نے جس طرح نماز کا حکم دیا اطاعت رسول کا بھی حکم دیا۔ اس لیے نفس سے مخالفت رسول موجب عصیان ہوا کرتا، جس طرح نفس سے صلاۃ کی مخالفت کرنے سے عصیان ہوا کرتا ہے۔ اللہ کی مخالفت تو اس کو سلم نہیں ہے، رسول کی مخالفت نہیں ہے۔ یہی تو بتا رہے ہیں۔ ایک ابتدائی طور پر ایک بندہ اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے، اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، علم ہے، جاہل انسان ہے، تو رسول کی مخالفت کر رہا ہے۔ ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جو مسلمان ہے۔ مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان اللہ کو نہ پہچانے تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے نا۔ تو پھر انسان کا پہلا عقیدہ ہی توحید ہے۔ بت پرست انسان، ایک مشرک انسان جب مسلمان ہوا ہے تو اسے اللہ کیا پتہ ہے، تو اسے رسول کو جانتا ہے۔ تو مسلمان کا مطلب کیا ہے نا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو لا الہ کا انکار کر رہا مسلمان کیسا مسلمان ہے نا؟ ہاں
وہ لا الہ الا اللہ رسول کے نبی کو بول رہے ہیں نا. جی رسول کو تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں, اس نے جانتے ہی نہیں ہے, اس کو علم بھی نہیں ہے, معرفت بھی نہیں ہے. کھانے پہ توجہ دے. جب یہ جو سیان ہو رہا ہے, یہ جو ہے آپ کے حکم مولوی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہاں مولوی ہے. مطلب اگر مقصود یہی ہے تو اصل جو اللہ کا حکم تو جو ہے حکم ارشادی ہے, اس کی مخالفت ہے یہ سیان. اللہ کا حکم ارشادی نہیں, حکم مولوی ہے. نہیں خالی اللہ کے اطاعت اللہ, وہ جو عطی اللہ ہے وہ ارشادی ہے, لیکن حکم پروردگار جو آیا ہے وہ مولوی ہے. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اگر ان کا مقصود جو ہے یعنی کہ رسول کی اطاعت حکم مولوی ہے یہ ثابت کرنا ہے اور اس کی وجہ سے موجب اسیان کا اصل لا رہے ہیں, تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ حکم ارشادی میں اسیان نہیں بنتا تو اللہ کی اطاعت کی مخالفت میں اسیان نہیں بنے گا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اللہ کی اطاعت جو ہے اس میں نہیں, اس کا فائدہ ظاہر نہیں ہو رہا نا. نہیں, فائدہ اگر حکم مولوی میں اسیان کے اثر کو لا رہے ہیں تو اللہ کی اطاعت جو حکم ارشادی ہے اس میں اسیان کے اثر کی نفی کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر عقل خود ہی اطاعت اللہ کو کہہ رہی تھی. شکر منعم کے باب سے کہیں یا اللہ کی قدرت و عذاب کے باب سے کہیں یا اللہ کی خوبیوں کے باب سے کہیں کہ ہر خوبیوں کی تعریف کرنا لازم ہے, عقل خود ہی کہہ رہی تھی. یا اطیع اللہ آ کر کے اسی کی تاکید کرے جو حکم عقل تھا, تو یہ امر ارشادی ہے. لیکن اطاعت رسول یہ امر عقلی نہیں ہے, وہ اللہ نے ان کو بنایا ہے تب ان کی اطاعت واجب ہو گئی. اللہ اگر ان کی بجائے کسی اور کو بنا دیتا تو اس کی اطاعت واجب ہوتی, ان کی اطاعت نہیں. تو یہ دونوں کے الگ الگ اطاعت ہے نا. بالکل واضح بات ہے کہ اللہ کی اطاعت ذاتی ہے جس کو عقل انسانی پہلے سے کہہ رہی ہے. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کہاں رسول کہاں نماز, ذات رسول اور نماز کا موازنہ ہی جو ہے. اطاعت کرنے کے حکم کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں کہ اللہ نے نماز کا حکم بھی دیا, اللہ نے اطاعت رسول کا بھی حکم دیا. اس اعتبار سے دونوں برابر ہیں, دونوں امر مولوی ہے. نہیں جی, اطیع اللہ اطیع الرسول بھی تو حکم دیا ہے, یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے. اقیم الصلاۃ کے اطیع الرسول اللہ بھی اس طرح بھی کہا ہے کہ نماز پڑھو, اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. یہ بھی جو ہے وہی امر مولوی ہے. کافر جو ہے وہ مشرک ہے یا بت پرست ہے, رسول اکرم نے کہا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو, اس نے لا الہ پڑھتے ہی اس کی موت آ گئی, اور وہ جنت میں جائے گا کس کے طرف پہ جائے گا, اللہ کی یا رسول کی؟ اس نے بس ابھی کافر تھا, وہ مشرک تھا, اس نے لا الہ پڑھتے ہی مر گیا, کس کے طرف پہ جنت میں جائے گا وہ؟ اصل میں جس باب سے گفتگو ہو رہی ہے اس کو ملاحظہ فرمائیں تو اس کے اعتبار سے ابھی ہم رسول کے عہدے کو دیا گیا ہے امر پروردگار عالم سے, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ احکام اولیہ جو ہے جس طریقے نماز و روزے کا حکم ہے, اس طرح اطاعت رسول کا بھی اسی طریقے سے حکم آیا ہے کہ یہ اللہ نے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے, اور یہ اس عہدے کو دینے کی وجہ سے اب اطاعت, اگر اللہ وہ عہدہ نہ دیتا تو اس طرح کی اطاعت واجب نہیں تھی. یہ سوال کا جواب نہیں بن رہا نا سر, میں یہ گزارش کر رہا ہوں آپ سے, سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ شخص ابھی مشرک کافر اللہ اس کو پتہ ہی نہیں نا کچھ, رسول پڑھے گا بھائی لا الہ پڑھو, اس نے لا الہ پڑھا, اللہ کے کہنے سے کوئی پڑھا, اس نے رسول کے کہنے سے پڑھا, اور وہ جنت میں جائے گا کس کے اطاعت جائے گا, اللہ کے رسول کی؟ وہ اللہ کو مان کے مسلمان ہوا ہے, ورنہ جو ہے اللہ کو مان کے مسلمان نہ ہوتا. اطاعت تو ہر جگہ, نماز کی اطاعت کرتے تو رسول نے ہی بتایا نا, ہمیں بتائے گا تو رسول ہی, وہ وسیلہ ہے یا وسیلہ نہیں ہے یہ دیکھنا ہے اصل میں.
ایک جگہ وسیلہ بنتا ہے نماز کو پہنچانے کا، ایک جگہ خود ایک رسول اللہ نے حکم دیا کہ جنگ کرو، یعنی رسول اللہ نے خود حکم دیا کہ خندق کھودو. وہ کوئی رسول اللہ کا حکم تھوڑی ہے، کوئی رسول خود تشخیص دیتا کہ یہاں پر جو ہے خندق کھودنا ضروری ہے. یہ رسول کا اللہ کا حکم تھوڑی آیا ہے، کوئی رسول کا ذاتی حکم ہے وہ کہ خندق کھودو، ہے اللہ کا حکم نہیں ہے وہاں پر کوئی. یہ اتنا فرق ہے. یعنی ایک ذاتی حکم ہے رسول اللہ کا، ایک اللہ کی طرف سے ایک حکم تھا، اس کو پہنچانے کا کام کیا ہے. دونوں فرق ہیں نا. تو دو حکم الگ الگ ہوا کرتے. کہتے تو رسول ہے جی، لیکن مشاورت کا حکم چلو مان لیا، آپ کی کہنے کے مطابق مان لیا، لیکن خندق کھودنے کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا. یہ جو ہے رسول اللہ کا اپنا دستور ہے. خندق کھودو ہے، مشورہ الگ چیز ہے، خندق کھودنا الگ چیز ہے. دو الگ الگ چیزیں ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہاں ایک مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں. واللہ یہ حکومتی اور ولایتی امر تھا رسول اللہ کا. جنگ کرو یہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ یہاں پر جنگ کرنا تشخیص دیا کہ یہ مصلحت اسلام میں سے. ہاں سردار بنانا، ہزاروں کام ایسے جو رسول اللہ اپنی اس سے دے رہے ہیں. ہاں درے پہ کھڑا کیا تھا 50. آپ نے مجھے آپ کسی بھی شخص کو آپ نے مدرسے کا ایک مسئول بنایا ہے تو آپ ایک ایک کام اس کو نہیں بتائیں گے نا. سارے کام اس نے خود سوچ کے کرنے ہوتے ہیں نا. رسول بنا دیا سارے کام جو بھی بس. تو وہ جو عہدہ آپ کو دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اس میں سب چیزیں موجود ہیں. لیکن عہدہ دینے کا مطلب یہ کہ کچھ چیزیں رسول اللہ خود اپنی مرضی سے سمجھ کے کریں گے، نہیں کہ ہر چیز میں اللہ کا حکم آتا رہے گا. یہ ہے اسی کو ولایتی حکم کہتے ہیں. حکم اللہ نے بنایا، اسی لیے تو اسی کا نام تو ولایت ہے. یعنی عہدہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا. اسی بنیاد پر تو وہ ولایت رکھتے ہیں، تبھی تو آرڈر دے رہے ہیں. ہاں بس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومتی عہدے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، ولایتی عہدے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، اور جو ہے ان کو اللہ نے مسلط فرمایا سب کے اوپر، اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں. ہاں اطاعت کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں. ولایت عام یعنی تمام کائنات پر رسول اللہ کا تسلط ہے. ہاں ایک یہ تو حکومت کا معنی دے رہے ہیں کہ ان کو اللہ نے واجب الاطاعت پوری کائنات کی مخلوق کو قرار دیا ہے کہ کائنات کی تمام مخلوقات رسول اللہ کی اطاعت کرے. یعنی یوں یہ ولایت دیے ہوئے ہے، ولایت کے عہدے کی وجہ سے امر کر رہا ہے. تو دو قسم کے عہدے آپ کے سامنے آگے. ایک وسیلہ بنتا ہے نبوت کہ خدا کے احکام لا کر عوام تک پہنچاتے ہیں. دوسرا عہدہ ولایت و حکومت کہ جس میں جو رسول اللہ اس ولایت کے عہدے کے تحت خود ذاتی مصلحت تشخیص دیں گے، اپنی طرف سے دستور دیں گے وہ کہ یہ کام کرو. فلاں آدمی کو سردار بنائے، فلاں آدمی کو پیش امام بنائے، فلاں آدمی کو خندق کھودنے کے لیے کہا، فلاں آدمی کو جو ہے جنگ لڑنے کے لیے کہا. ہر ایک کو اپنا دستور مصلحت اسلامی ولایت کے عہدے کے تحت دیا کرتا ہے. ہاں جیسے درے پر کھڑا کر دیا 50 تیر اندازوں کو، انہوں نے مخالفت کی، ولایت کی. نہیں ہم دوسری آیت قرآنی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی عہدے ولایت کی تشریح کر رہی ہے، وہ آیت قرآنی ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی ان کی مومنین کی اپنی جان سے بھی زیادہ اولویت رکھتے ہیں، خود ان کی جان میں خرچ کرنے کے لیے بھی. یعنی ہم اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ ہماری جان پر زیادہ تصرف کر سکتے ہیں. یہ جو ہے خود تسلط دیا ہے. یہ جو ہے بہت مشہور و شائع آیت قرآنی ہے، جس میں اگر دقت فرمائی جائے
تو رسول اللہ کو عہدہ دیا گیا کہ سب کے اوپر تسلط رسول اللہ کا ہے۔ البتہ اس میں کچھ قیل قال ہے کہ جو انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔